بسم ربی احمدی دوستو، میں اپنی اسی بات کو جو مرزا مسرور احمد صاحب کے خطبہ جمعہ 11 ستمبر کے حوالے سے ہے اس کو جاری رکھوں گا کہ لیکن وہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ جماعت احمدیہ کے افراد اور مرزا مسرور احمد صاحب کے فدائین شدائین جو ہیں وہ ابھی تک اپنی اس گندی اوچھی اور غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہیں کہ وہ اب چونکہ ان کی غالباً تسلی کسی حد تک ہو چکی کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میری وہ سینکڑوں کے تعداد میں تو ویڈیوز موجود نہیں ہیں، تو شاید یہ ان کی تسلی و تشفی کا باعث ہیں۔ تو انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ میری ویب سائٹ ahmadi.org کی طرف مبذول کر لی، اور کل انہوں نے اس ویب سائٹ پہ وائرس اور اس کو بھی ہیک کیا، بہت تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ ویب سائٹ دوبارہ آن ہو گئی ہے۔ یہ لوگ مطلب میرے لیے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، یقین کیجئے میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث بن رہی ہے کہ یقیناً ان لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ یہ اخلاقی طور پہ تو یہ دیوالیہ ہوئے تھے، بٹ ناؤ اکیڈمکلی دے آر بینکرپٹ، کہ اب علمی طور پہ بھی ان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ان میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ یہ کسی لحاظ سے بھی ان چیزوں کا جواب دے سکے۔ تو بہرحال میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جیسے ہی یہ واقعہ کوئی ہوتا ہے، اب تو یہ روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے کہ کبھی میری ویڈیو ریموو کر دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی، اور کبھی میری ویب سائٹ کے اوپر مطلب وائرس اور اس کو ہیک کر لیا، یہ تو اب روز کا معمول بن گیا۔ تو دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ جینا سیکھیے، اس کے ساتھ اس کو برداشت کر لیجیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ گیم ہوتی رہے گی، اور اکارڈنگ ٹو مائی سن اٹس اے چائلڈش گیم۔ تو وہ بیٹا نے مجھے کہا کہ ڈیڈی the kids are playing with you، تو میں نے جب اسے کہا کہ یہ بچے داڑھی والے بچے ہیں، مطلب they are well grown up اور they are call themselves very civilized educated، تو اس نے بس ایک ہی بات آگے سے ہنس کے کہی تھی کہ ڈیڈی you must be kidding۔ anyway، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ 11 ستمبر کے وہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے مسرور صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عام جو مغربی سیاستدان ہیں جب یہ مسلمانوں کی کسی تقریب میں آتے ہیں تو یہ وہاں پر آ کر مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ یا ان کے بارے میں کوئی انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے ہیں۔ اب مسرور صاحب کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہو، اگر تھوڑا سا بھی ان میں تھوڑی سی عقل باقی ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنی اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ وہ تمام سیاستدان جو ان کی تقریبات میں آ کر شامل ہوتے ہیں، ان کے جلسہ سالانہ وغیرہ کے مواقع پہ آتے ہیں اور آ کر پیغامات دیتے ہیں اور باتیں جو کہتے ہیں، تو کیا اب یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیوں کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا مسرور صاحب اس احمق کی طرح اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں تو کہتے ہیں، ہم چونکہ مسلمانوں کے نزدیک غیر مسلم ہیں یا ہم اپنے طور پہ احمدی کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھتے ہوں گے، نہیں یہ ہمارے بارے میں۔ تو یہ مسرور صاحب اور ان کی خطبہ جمعہ لکھنے والے، ان کی تقریریں لکھنے والے جہلا کی اعلیٰ جہالت کا مظاہرہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ سیاست کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سیاست کی زبان یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں، اور جب بھی مفاد کے لیے بات کی جائے
تو وہ کبھی منفی نہیں ہوا کرتی، وہ ہمیشہ مثبت پہلو میں کہہ کے بات کی جاتی ہے، لیکن وہ صرف وقتی بات ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہ جگہ چھوڑتے ہیں، جیسے ہی وقت گزرتا ہے، ان کی تقریر ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کی ان باتوں کا اثر یا ان کا وہ وعدہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ تو مسرور صاحب کو سمجھ لینا چاہیے، یہ اس کو ہنسی مذاق یا اپنے بات میں اپنے ان برین واشڈ احمدیوں کو یہ تسلی دینی کہ یہ مغربی ممالک کے سیاستدان مسلمانوں کے بارے میں ایسے کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں کر سکتے، یہ آپ کی جہالت اور آپ کی ایک ایسی خوش فہمی ہے جس کی قیمت آپ غلامی اور چاپلوسی کے رنگ میں پے کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے اور اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ فیصلے ایسے کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو غلامی اور چاپلوسی اختیار کرتے ہیں وہ بھی شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور آپ در حقیقت شیطان کے تابع ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے، سوچئے اس چیز کے اوپر کہ آپ کس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ آپ امام آخر الزماں کا نام لے کر، اب امام آخر الزماں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں۔ امام دنیا کے میں صرف ایک ہی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہ اول بھی وہی ہے، وہ آخر بھی وہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ That's it۔ یہ جو آپ نے ان کی غلامی، امام آخر الزماں اور غلام صادق، یہ صرف دھوکہ دہی اور دجل ہے۔ یہ سارا دین مکمل ہو چکا، اب اس دین پر عمل کرنے اور اس کے قوانین کو اپنانے اور ان کے نفاذ کا وقت ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو چاہے آپ تعداد میں کتنے بھی ہوں، چاہے آپ کتنے آرگنائزڈ ہوں، چاہے آپ کتنے منظم ہوں، چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، سجدے کر لیں، جو مرضی کر لیں، نتائج کبھی بھی وہ نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ زہر جو ہے وہ اپنی تاثیر، اپنا اثر، وہ اپنی فطرت بدلا نہیں کرتا۔ زہر کی فطرت زہر رہے گی، چاہے آپ اسے سونے کے برتن میں پئیں، چاہے اس پہ آپ پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیں، چاہے آپ اس پہ جو مرضی دم درود کر لیں، زہر زہر رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسرور صاحب یہ بات کرتے وقت کہ مغربی سیاستدانوں کے رویے کو یا ان کے اس ایٹیچیوڈ کو آپ کا یہ کہنا کہ آپ سمجھتے ہیں، یقین کیجیے آپ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ سمجھتے ہوں تو ان کی جو باتیں آج تک وہ آپ کے سامنے کر کے گئے ہیں اور کر رہے ہیں، ان سے آپ نے سبق سیکھا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے تو خمیر کے اندر، آپ کے خمیر کے اندر غلامی ہے، آپ کے خمیر کے اندر چاپلوسی ہے، آپ کے خمیر کے اندر بزدلی اور بے غیرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی غیرت، حمیت نام کی کوئی چیز ہو تو آپ یہ حرکتیں نہیں کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے، ایک شخص کے ساتھ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، صرف اس کی باتوں کا جواب نہیں، اور اس کے سامنے یہ ذلیل اور کمینی حرکتیں آپ کروا رہے ہیں، تو مجموعی طور پہ آپ کیا کرتے ہوں گے وہ سب کے سامنے ہے۔ مسرور صاحب غور کیجئے گا اس چیز پہ۔ اگر مسرور صاحب نہیں تو ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ کم از کم یہ برین واشڈ احمدی جو ہیں یہ اس چیز پہ سوچیں، غور کریں کہ یہ کیوں غلامی اور چاپلوسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو۔ آپ کا شکریہ۔